جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب زندگی کی ساری راہیں مسدود، گلیاں بند، وہی ایک راستہ، وہ ہے دعا کا راستہ۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تسبیح خانے کا نام رکھا ہے آخری کوشش۔ کیا؟ بس جہاں بندہ بے بس ہو جاتا ہے، اور آخری کوشش وہ ہے، اس کا نام ہے تسبیح خانہ۔ بس کہا پڑھائی میں نے پڑھی، اگر رزلٹ نہیں مل رہا عمل کا، میری بات کو غور سے سنیے گا، رزلٹ نہیں مل رہا، مایوس نہ ہوئیے گا۔ بعض اوقات اللہ پاک بندے کو آزماتے ہیں، اور بعض اوقات گناہ اتنے ہوتے ہیں، نافرمانیاں اتنی ہوتی ہیں، وہ ذکر، وہ تسبیح، وہ عمل ان گناہوں کا مداوا بن رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک جل شانہ کیا کرتے ہیں؟ جب وہ مداوا بن جاتا ہے، ادھر دنیا کی راہیں اللہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی عمل کر کے مایوس نہ ہونا، چھوڑنا نہیں ہے، اور اگر نہیں ملا تو اس میں اپنا قصور شامل کرنا اور کہنا میری کمی ہے مانگنے میں، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے، نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ میرے پاس ایک صاحب ملے، مجھے کہنے لگے میں آپ کو سونا بنانا سکھاؤں، سکھا دو۔ میں نے کہا پھر ایک سونا میں بھی دوں گا آپ کو، آپ اپنا سونا بنائیں، دکھائیں، میں اپنا سونا دکھاؤں گا۔ وہ جیل کا سپریڈنٹ تھا، ریٹائرڈ۔ کہنے لگا ایک قیدی میرے پاس آیا، اس کے پاس یہ ٹوٹکا تھا، پارا لیا، ہڑتال ورکیا کا کشتا ڈالا اس میں، انگلی نے ایسے کیا، ایسے کیا پارا جو ہے وہ سخت ہو گیا اور سونا بن گیا۔ کہنے لگے بس اس کو آگ نہ دکھانا، تو پارے کو آگ دکھائیں تو 1 منٹ میں ہوا بن جاتا۔ پارے کو ہماری طب کی زبان میں کبوتر بھی کہتے ہیں، کبوتر 1 منٹ میں اڑ جاتا ہے۔ اس کو آگ نہ دکھانا، بظاہر یہ سونا ہے۔ مجھے اس نے وہ گولی دے دی، میں نے کہا یہ میرے کام کی نہیں، اپنے پاس رکھ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میرا سونا تو کام کا نہیں، آپ کا سونا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بتا۔ میں نے کہا جس وقت نماز فجر کے وقت، آپ کو ہی بتا رہا ہوں سونا، جس وقت اذان فجر ہو، اذان، اور مؤذن جب کہے نا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ من النوم، اور کوئی شخص اس وقت اگر ایک عمل کر لے، یہ ہے چند لمحوں کا، اور مؤذن کوئی سر والا، کوئی سادہ، زیادہ سے زیادہ آدھا منٹ اور 1 منٹ کا عمل ہے۔ اصل میں مطلوب وہ گھڑی ہے، وہ ساتھ ہے، وہ برکت والی، قبولیت والی، محبوبیت والی، عطاؤں والی ساتھ ہے۔ ادھر سے یاد آیا تو عمل بھی یاد آ گیا۔ شاید میں نے آج تک پہلے کبھی یہ نہیں بتایا، ذہن میں نہیں آیا۔ چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، فرمایا کہ اس مختصر سے عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں یا وہاب، یا وہاب، صرف 11 بار، اور 11 دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ شاید پڑھ لیں، 11 دفعہ ہی پڑھ لیں۔ اگر گڑ گڑا کے پڑھیں تو 11 دفعہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مؤذن اذان کے اگلے بول کہتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ فجر اور فجر کا الصلاۃ خیر من النوم۔ ایک جگہ میں نے یہ بیان کیا، ایک بندہ بیٹھا تھا، کہہ رہا میں مؤذن ہوں، اذان دیتا ہوں، میں کیا کیسے کروں گا؟ اذان کے دوران تو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا آپ کے لیے رخصت اور رعایت یہ ہے، یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی مؤذن اگر بیٹھے ہیں اذان دینے والے، یا لائیو پوری دنیا میں یہ میری بات پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، وہاں کوئی اذان دینے والے، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کے لیے قضا ہے، سب کے لیے قضا نہیں، آپ کے لیے قضا ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے پھر 11 دفعہ یہ پڑھ لیں، آپ کا عمل ہوگا پورا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور سونا بھی ملے گا۔ اب اس میں 2 سونے ہیں، ظاہر فجر کی اذان سننے کے لیے سونا، سمجھ نہیں آئی بھائی؟ فجر کی اذان وہ سنے گا جو سو نہیں رہا ہوگا،
ना, एक तो सोना ये हो गया, और एक या वहाब जो है ए अता करने वाले, ए देने वाले, एक उसकी अपनी ताकत और तासीर है सिर्फ 11 बार मैंने ये अमल किया। और अगर इस अमल की ताकत और तासीर को से आदशाह, 2 आदशाह और 100 गुना करना चाहते हैं, सिर्फ 11 दफा सांस रोक के पढ़ लें। कौन सा मुश्किल? पढ़ें बैठ के सांस रोक के, कितने सेकंड लगे? कोई दम घुटा? अगर सांस रोक के, और अगर इसकी ताकत और तासीर को 100 गुना तो कर लिया, 1000 गुना करना चाहते हैं। ये बात मेरी तवज्जो से शेख और अराई जरूर सुने, और कुदरत का निजाम मेरे इर्द गिर्द शेख और अराई है, अल्लाह का निजाम देखे। और शेख भी खत्री, हमारे तजम्मुल शमसी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे हम खत्री शेख हैं, खत्रियों में मुसलमान हुए हैं। अल्लाह अकबर। तो अगर कोई 1000 गुना इसकी तासीर चाहता है, सिर्फ 11 बार क्या पढ़ना है? तमंगरी का ये राज था, अगर मैं कब्र में लेके चला जाता तो बड़ा अफसोस होता। सच्ची बात है, अफसोस बड़ा हो रहा। मैंने नियत की है, दावा नहीं, कि अल्लाह मेरे कब्र में मेरे साथ जो मुझे मोती मिले हैं कहीं कहीं से, जहां जहां से, इंसानों से या उसके अलावा किसी और मखलूक से, या किताबों से, या बुजुर्गों से, या सुलहा से, या अकाबिर से, या अल्लाह जो मोती मुझे मिले हैं, या अल्लाह मेरी कफन में, मेरे कब्र में मेरे साथ ना जाए। मखलूक की अमानत, मखलूक को दे के जाऊं। अल्लाह ये कर दे, दावा तो नहीं कर सकता, वादा भी नहीं कर सकता। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। एक जगह स्टेशन पे उतरा, बड़ी पुरानी बात है, स्टेशन का खाना ले रहा था बड़ी एहतियात से, पता नहीं कैसा होगा, किस तरह होगा। रात का वक्त था, कोई गालिबन रात के 2-2:30 बजे होंगे अंदाजा, फजर से पहले का वक्त। बहुत पुरानी बात है, मैं सफर कर रहा था। उस बंदे की हालत मैंने देखी, 7 अजान थी और उसके ऊपर स्पीकर देखा। वैसे भी अगर वो अजान बगैर स्पीकर की भी दें तो इसके कानों में पहुंचती थी, यानी एहसास मस्जिद थी, अजान नहीं मस्जिद थी। मैंने उस बंदे से कहा, मैंने कहा रिस्क अल्लाह से वसी मांगना है या थोड़ा? वो ऐसे पैसे दे दिए पहले मैंने, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये समझे कि मुफ्त के माल में मुझे बातें कर रहा है। बकौल एक दरवेश के, जिसको अल्लाह के नाम की दावत देनी है और उससे मामला है, और से समझिएगा, बड़ा कीमती मोती है। जिसको अल्लाह के नाम की दावत देनी है और उससे कोई मामला है, पहले उससे मामला चुका के उसको उसकी कीमत, उसका भाड़ा, उसके पैसे दे देना, फिर बात करना। फिर वो तुम्हारी बात लेगा भी सही और कीमत भी लेगा और कदरदानी भी करेगा, वरना शक में पड़ जाएगा कि शायद इसने जो मुझसे 2-4 आने के पकौड़े और जो वो नान लिए हैं या कुछ लिए, शायद ये फ्री में लेना चाहता है, मुफ्त में लेना चाहता है। बात की कदर नहीं होगी और बात को इज्जत और अजमत नहीं देगा, इज्जत और अजमत नहीं देगा बात को। मैंने कहा खुशहाली चाहते हो या सारी जिंदगी पकौड़ी ही बेचना चाहते हो? पता नहीं मैंने कोई अदा से बात की, वो एकदम हिल गया, कहना क्या मतलब? मैंने कहा यही मतलब, तो यही रहने हैं, सारी उम्र ऐसी पकौड़ी ही बेचने हैं, या खुशहाली चाहते हो? करे कौन नहीं चाहता? तो मैंने कहा एक लफ्ज देता हूं, या वहाब, पढ़ो। मैंने उससे कहा था, ये मैंने उससे कहा था। चलो आपने भी पढ़ लिया, सवाब मुझे मिल गया। मैं कराची में जाता हूँ कभी कभार, वहाँ एक साहब हैं, मोहब्बत से बुलाते हैं, बहुत ज्यादा बुलाने वाले हैं, उनके यहाँ चला जाता हूँ। मैंने देखा तो उनका भाई जो है ऐसे चल रहा था, तो हाथ में तस्बीह थी, बात थोड़ी करता था, तस्बीह ज्यादा पढ़ता था। उसका दुबई में बहुत बड़ा कारोबार, जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा कारोबार दुबई। कहने लगा गाड़ी में जा रहा था, कुछ लोग आए, गाड़ी का दरवाजा खोला, बैठे, मुझे ले गए। फिर मेरे घर वालों को महीनों पता ना चला, और उसके बाद बड़ी अजियतों के बाद मैं छूटा। अब वहां बैठ के फिर अल्लाह ही था तन्हाई में, और तो कोई था ही नहीं। कहा कि वो अल्लाह से जिक्र करने और बातें करने की ऐसी कोई मुझे आदत सी पड़ गई है। अब लोग मुझे कहते हैं कि आप जेल की अजियतों की वजह से खामोश हो गए हैं। मैं लोगों को लाख कहता हूं, नहीं, वो मानते नहीं।
جیسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات نا چپ ہو جاتا ہے. وہ کیوں کہتے ہیں اسے چپ لگ گئی ہے؟ خاموش ہو گیا ہے. تاکہ میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں. اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا، دعاؤں کا عادی بنا، تسبیح کا عادی بنا، اعمال کا عادی بنا، اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے. اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں. سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں لگا رہتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، خدا نہ خاصہ ایسی آزمائش آ جائے اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں. اللہ سے عافیت مانگے. اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے. اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا. اس کا بہت بڑا کرم ہے. اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک شقاق، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے. وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے. وشماتۃ الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے کہ دشمن تالیاں بجائے، دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے. اس لیے میرے آقا نے، میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا. وتحول عافیت، عافیت دی اور تو نے چھین لی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اس سے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں. وفی الآخرۃ حسنۃ، تو سے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین. ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں میں نہیں مانگتا مولا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، انزائٹی کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو. اندر غم ہے، باہر پتہ ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں. اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو. اے اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے، اور باہر کا دکھ جو مجھے تڑپائے، اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ تڑپائے. اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. ہم والحزن، عجز والکسل، ایسا کہ میں عاجز ہو جاؤں یا میرے اوپر سستی غالب ہو جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر سستی غالب ہے. بہت بڑی مصیبت ہے زندگی کی. میرے آقا کملی والے نے اس سے پناہ مانگی. اللہ کے حبیب میرے آقا نے آزمائشوں سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر. اے میرا مولا مجھے کفر سے اور فقر سے بچا. فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیب پہ نظر ہو، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو. یہ دو وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا. اس فقیر کا تجربہ ہے، ایک جب طمع بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے. جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی. اے میرا مولا مجھے فقر سے بچا اور کفر سے بچا کہ ایسا وقت نہ آئے میں اپنا دین بیچ بیٹھوں، اپنا ایمان بیچ بیٹھوں. ہمارے ایک مخلص تھے عبد الوحید سلیمانی صاحب رحمت اللہ علیہ. کہنے لگے انارکلی میں میرا ایک دوست تھا، تو میں اس دوست کے ساتھ زندگی گزری. پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے. تو پھر پتہ چلا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا. اسلام آباد کے ایک بہت بڑے سیکٹر میں گیا تو اس کا گھر دیکھا، گاڑیاں، بڑا گھر. اور یہاں اس کے پاس ایک پرانی سی پتلون ہوتی تھی اور غربت ہوتی تھی، اور انارکلی کے کسی اوپر چبارے کے کسی کمرہ لیا ہوا تھا.
تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہی بیچا ہے اور باقی سب ٹھیک ہے، سینے پہ ایمان بیچا ہے۔ کچھ مل گیا؟ اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا جب میرے اوپر فقر غالب آ جائے یا کفر آ جائے۔ میری آقا کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی، اور آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، اس کی شان کریمی اللہ نے آزمائشوں سے بچایا، اور انشاءاللہ ان نام کی برکتوں سے، ان دعاؤں کی برکتوں سے، ان تسبیحوں کی برکتوں سے، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اور آزمائشوں سے بچائے گا۔ اللہ نے بغیر آزمائشوں کے ہمیں اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی، اپنا ذکر دے دیا، اپنی یادیں دے دی۔ اسی جگہ منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، کہیں رحمان نکل جاتا ہے، کہیں بسم اللہ نکل جاتا ہے۔ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ کوئی عمل بتا دیں، کوئی وسیلہ بتا دیں آقا۔ میں نے حضور سے خواب میں سوال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا جس کو بھی اللہ سے کوئی حاجت ہو اسے چاہیے وہ سجدے کرے، یعنی 2 رکعت ادا کرے، اور سجدے کی ہر رکعت میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، جو میں عمل میں بتایا کرتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، الجھن ہو، پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو میرے حضور نے فرمایا کہ تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو کیا کر، تو نفل پڑھ، ہر رکعت میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ، اور پڑھ ایسے ڈوب ڈوب کے، مانگ مانگ کے، گڑ گڑا کے، بھیکاری محتاج سائل اور منگتا بن کے پڑھ۔ اور حدیث میں آیا کہ کوئی مصیبت زدہ اس کو نہیں پڑھتا جس کی مصیبت دور نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ کو فرمایا کوئی مصیبت زدہ اگر پڑھ لے اس کی مصیبت دور ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان آدمی نے کسی چیز کے لیے اسے پڑھا ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، اور اس کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج میں میرا ایک شخص پر گزر ہوا جو نور عرش میں چھپا ہوا تھا، عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہوا تھا، خود چھپا ہوا تھا عرش کے نور میں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یا کوئی فرشتہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر یہ کون ہے؟ فرمایا ایک انسان ہے، جب دنیا میں تھا تو یاد خدا اسے اس کی زبان پر تر و تازہ رہتی تھی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، آج اللہ کے حضور یہ نور عرش کے نور میں اتنا ڈوبا ہے کہ خود چھپ گیا۔ 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک اس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتی تھی، جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو۔ حضور کہتے ہیں میں مرشد کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت کو نصیحت فرما دیں۔ فرمایا میری نصیحت یہی ہے جس دم غافل ہوگا سمجھ لے وہ دم تیرا کافر ہے، اور کافر کے معنی اصل ہیں انکار کے، وہ تیرا دم اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اور میں ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی ہے۔ خالد بن ولید نے فرمایا ایک طرف ہزاروں تھے اور فرمایا مجھے چند دے دیں، تو پوچھا آپ کو چند کیوں دیں؟ کہا وہ سارے مردہ ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، وہ سارے مردہ ہیں، مجھے چند کلمہ پڑھنے والے دے دیں، یہ سارے زندہ ہیں اور یہ غالب آئیں گے۔ اور یہی ہوا، اور یہ کلمہ پڑھنے والے غالب آ گئے۔